وہ گھر سے تھوڑی دیر میں واپس آنے کا کہہ کر نکلا اور غائب ہو گیا۔ گھر والے تلاش کرتے رہے لیکن ایک ہفتے تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک ہفتے بعد ٹی وی سے پتہ چلا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن 1.5 ماہ بعد وہ ملیر کے علاقے میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ آپ کو یہ کہانی کچھ سنی سنی سی لگ رہی ہوگی نا؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ایک دفعہ پھر نقیب اللہ کی کہانی سنانے بیٹھ گیا ہوں، لیکن نہیں، یہ نقیب اللہ 2 ہے۔ کراچی کا ایک اور نوجوان جو نقیب اللہ کی طرح پولیس گردی کا شکار ہو گیا۔ پولیس کہتی ہے کہ وہ پولیس کی فائرنگ سے نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مرا۔ یہ سن کر آپ کو CTD پنجاب یاد آ گئی ہوگی۔ ایسا تو پنجاب میں ہی ہوتا ہے، لیکن اب کراچی پولیس بھی پنجاب پولیس کے نقش قدم پر چل پڑی ہے۔ خیر، وہ مارا گیا، اب اس کی لاش تو گھر والوں کو مل جانا چاہیے تھی نا، لیکن اس میں بھی 1 ہفتہ لگ گیا اور اس کی لاش 1 ہفتے تک بے گور و کفن سرد خانے میں پڑی رہی، اور پھر ملی تو وہ بھی شرطوں کے ساتھ۔ پولیس گردی کی یہ کہانی میں آج آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ وہ 23 سال کا خوبصورت نوجوان تھا، خوش مزاج بھی تھا۔ انٹر کے بعد آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا اور پڑھ لکھ کر پولیس کی نوکری کرنا چاہتا تھا تاکہ کرائم کو کنٹرول کر سکے۔ 2025 اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس سے صرف 2 دن پہلے 29 دسمبر کی صبح 9 بجے وہ اپنے دوست کی موٹر سائیکل لے کر گھر سے نکلا اور ماں سے یہ کہہ کر نکلا کہ میں 10-15 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، لیکن پھر اس کی واپسی کبھی نہ ہو سکی۔ گھر والوں نے تلاش کرنا شروع کیا اور ہر ممکن جگہ تلاش کیا، تھانے بھی گئے، لیکن پولیس سے کوئی مدد نہیں ملی۔ تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کے لیے درخواست دی، لیکن پولیس نے وہ بھی ریسیو کرنے سے انکار کر دیا۔ اب واحد راستہ عدالت تھا اور نئے سال کے پہلے دن ہمدان کی گمشدگی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی، لیکن اس کے بعد بھی ہمدان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وقت تھم سا گیا تھا، ایک ایک لمحہ ہمدان کی فیملی پر پہاڑ بن کر گزر رہا تھا، اور اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا۔ میرا بیٹا لاپتہ تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا ان کو اپنی طریقہ طور سے، نہیں مل رہا تھا۔ 5 تاریخ کو ٹی وی میں یہ بریکنگ نیوز آ رہا تھا، ہمدان ایک جلیل تھا، ایک دوسرا تھا، یہ مواج گوٹ پہ 2000 کلو مواد کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا پولیس کی کہانی بھی سن لیتے ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے جو چیز برآمد ہوئی ہیں اس میں 1 عدد مزدہ ٹرک جو ایکسپلوسو سے بھرا ہوا اور تیار تھا، جس کو موقع سے قبضہ میں لیا گیا۔ 30 سے زائد پلاسٹک کے بڑے ڈرم جس میں ایکسپلوسو تھا، 5 سلنڈر جیسے CNG کی گاڑیوں کے فل سائز بڑے سلنڈر ہوتے ہیں جو ایکسپلوسو سے بھرے ہوئے ہیں، 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد، پرائمر کارڈز، ڈیٹونیٹر جو مختلف اقسام کے ہیں، ان تمام کی برآمدگی کر لی گئی ہے۔ 2000 کلو گرام بارود اہمیت رکھتا ہے۔ اگر واقعی یہ کسی دہشت گردی کی کارروائی میں استعمال ہو جاتا تو بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ یقیناً کراچی پولیس کی اس کارروائی سے شہر ایک بڑی تباہی سے بچ گیا، لیکن اس میں ہمدان کا کیا کردار تھا؟ کیا وہ واقعی اس سب میں ملوث تھا یا وہ بے گناہ تھا اور اسے اس سارے معاملے میں زبردستی ڈالا گیا؟ آئیے ہمدان کے حوالے سے پولیس کی کہانی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ہمدان کے والد محمد علی کے مطابق ہمدان 29 دسمبر 2025 کو گھر سے نکلا تھا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسی شام پاک کالونی میں ہمدان کے محلے سے 2 مزید گرفتاریاں بھی ہوئیں، جنہوں نے ہمدان کے اہل خانہ کو چونکا دیا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمدان کی تلاش میں تھانوں کے چکر بھی لگائے، جس میں پاک کالونی تھانہ بھی شامل تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پاک کالونی پولیس نے ہمدان کی فیملی کی کوئی مدد نہیں کی، یہاں تک کہ درخواست ریسیو کرنے سے بھی انکار کر دیا۔
लेकिन फिर अदालती मुदाखलत पर 1 जनवरी 2026 को पाक कॉलोनी पुलिस ने हमदान की गुमशुदगी से मुतालिक उनके वालिद की एक दरख्वास्त रिसीव कर ली और 4 जनवरी 2026 को सीटीडी पुलिस ने बल्दिया के इलाके रईस घोट में एक मकान पर छापा मारकर 2000 किलोग्राम बारूद बरामद करने का दावा किया। सीटीडी की एफआईआर के मुताबिक पुलिस जब मुखबिर खास की इत्तला पर दहशतगर्दों के ठिकाने पर पहुंची तो गली में खड़े 4 अफराद पुलिस को देखकर फरार हो गए और पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो वहां खड़े एक मजदा ट्रक में नीले रंग के केन्स में 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मौजूद था। पुलिस को मकान से सोया हुआ एक शख्स मिला जिसने अपना नाम जलील उर्फ फरीद बताया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये उर्फियत याद रखिए। एफआईआर के मुताबिक जलील उर्फ फरीद से जब फरार होने वाले साथियों के बारे में पूछा गया तो उसने उनमें से 2 के नाम गुंक और फरीद बताए। इससे आगे पुलिस की कहानी बहुत दिलचस्प है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ने अगले ही रोज गिरफ्तार मुलजिम जलील उर्फ फरीद की निशानदही पर उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए उसी मकान पर दोबारा छापा मारा। एफआईआर में जो कुछ लिखा है उसे आसान जुबान में बयान करूं तो पुलिस एहलकार मकान के दाखिली दरवाजे को अचानक धक्का मारकर खोलते हुए तेज रफ्तारी से मकान के अंदर दाखिल हुए तो सामने वाले कमरे में 2 अफराद लेटे हुए थे जो घबरा कर उठे तो पुलिस ने उन्हें डॉज देकर पकड़ लिया और पूछने पर उनमें से एक ने अपना नाम नियाज कादिर उर्फ गुंक और दूसरे ने हमदान उर्फ फरीद बताया। हैरत की बात है, जलील की उर्फियत भी फरीद और हमदान की भी फरीद। खैर, आगे बढ़ते हैं। पुलिस की कहानी के मुताबिक उसी कमरे में 3 प्लास्टिक के नीले रंग के ड्रम भी रखे हुए थे जिनके साथ तारें नस्ब थीं। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया और मकान से दोबारा मिलने वाला धमाका खेज मवाद कब्जे में ले लिया। पुलिस की इस कहानी को मैंने दिलचस्प इसलिए कहा है कि पुलिस ने सिर्फ 1 रोज पहले ही यानी 4 जनवरी को इस मकान पर छापा मारा था और वहां से एक ट्रक में लोड 2000 किलोग्राम बारूद बरामद करने का दावा किया था। लेकिन सवाल है कि क्या उस रोज पुलिस ने घर की मुकम्मल तलाशी नहीं ली थी जो उन्हें वो 3 नीले ड्रम्स नजर नहीं आए जो दूसरे कमरे में रखे हुए थे? अगर वाकई ऐसा है तो ये पुलिस की बहुत बड़ी नाअहली है। और इससे भी बढ़कर ये कहाँ होता है कि जिस मकान से पुलिस ने छापा मारकर इतनी बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया हो, फरार हो जाने वाले मुलजिमान पुलिस के जाने के बाद दोबारा उसी मकान में आकर सो जाएं और इंतजार करें कि उनका गिरफ्तार साथी उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को लेकर आएगा और जब पुलिस आए तो वो पुलिस को आराम से लेटे हुए मिले। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ 2 सवाल और पैदा होते हैं कि पुलिस ने जब 4 जनवरी को बल्दिया टाउन के रईस गोट में इस मकान पर छापा मारा तो जाते हुए मकान को सील क्यों नहीं किया, वहां नफरी तैनात क्यों नहीं की? और दूसरा ये कि पुलिस की हिरासत में मौजूद मुलजिम जलील उर्फ फरीद को पुलिस की हिरासत में ये कैसे पता चला कि उसके साथी दोबारा उसी मकान में पहुंच गए हैं और फिर पुलिस ने उसकी निशानदही पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और इनमें से ही एक हमदान था। लेकिन हमदान तो 29 दिसंबर 2025 को लापता हुआ था और 1 जनवरी 2026 को उसकी गुमशुदगी पुलिस रिकॉर्ड पर भी आ चुकी थी जब एसएचओ पाक कॉलोनी ने उसके वालिद की दरख्वास्त खुद अपने हाथ से रिसीव करके दी थी। पुलिस की इन्हीं बेवकूफ़ियों और नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से असल मुलजिमान भी अदालतों से बाइज्जत बरी हो जाते हैं और शायद अपनी इसी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए पुलिस जाली पुलिस मुकाबलों का ड्रामा रचाती है, जो इस केस में भी हुआ। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ 1 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए और अदालत से उनका रिमांड ले लिया। पुलिस को पहला रिमांड मिला 24 जनवरी तक और फिर दूसरा 12 फरवरी तक। लेकिन दरमियान में पुलिस ने 5 फरवरी को एक और एफआईआर दर्ज कर ली और एफआईआर के मुताबिक मुलजिमान ने कराची में बारूद से भरी गाड़ी के जरिए
دہشت گردی کی واردات کرنا تھی اور اس VBID یعنی وہیکل بورن امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائس کی تیاری اور منصوبہ بندی کے دوران عمران خان نامی ملزم کے ذریعے 29 لاکھ روپے میں ٹرک خریدا گیا، جبکہ ہمدان نے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے کراچی میں روپوش دہشت گردوں کی مالی مدد کی۔ CTD پولیس نے اس FIR میں ازداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت سے تینوں ملزمان کا ریمانڈ مانگا اور CTD کو 18 فروری تک کا ریمانڈ مل بھی گیا، لیکن ریمانڈ ختم ہونے سے صرف ایک روز پہلے ہی 17 فروری کو ہمدان سمیت تینوں ملزمان پولیس مقابلے میں اپنے ہی ساتھیوں کی گولی سے مارے گئے۔ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر CTD کا شاہ لطیف ٹاؤن میں گھر پر چھاپا۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے، شاہنواز شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلیٹن میں خوش شاہنواز، کیا آمدید۔ صورتحال تازہ وہاں پہ ترین بھی؟ خبر آپ کو دیں گے کراچی سے گرفتار ملزمان کی پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے، سرچنگ کا عمل بھی جاری ہے اور جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا اس میں جو ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی جو ان پر اٹیک کیا، ان پر فائرنگ کی، جس سے 2 پولیس اہلکار جو کہ بالکل فرنٹ پہ تھے وہ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جو 3 دہشت گرد جو کسٹڈی میں تھے جن کی پوائنٹیشن پر یہ چھاپہ مار کارروائی عمل میں لائی گئی ہے وہ بھی آگے تھے، ان کو بھی گولیاں لگی ہیں اور وہ تینوں جو دہشت گرد ہیں وہ بھی اس کی فائرنگ کے زخمی ہوئے ہیں، فائرنگ کی زد میں آ کر 2 پولیس اہلکار اور 3 ملزمان یہ زخمی ہوئے ہیں، جن کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جو اندر ملزمان تھے انہوں نے زبردست فائرنگ کی ہے، چھوٹے بڑے ویپن استعمال کیے گئے ہیں۔ اندر جو گھر کے اندر جو ایک ملزم تھا اس کو بھی پولیس نے جو ہے وہ زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس حکام CTD کے جو ہیں وہ اب اس کو آن کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو اندر ملزم تھا اس کے قبضے سے ایک کلاشنکوف اور ایک دستی بم بھی برآمد ہوا ہے، جبکہ ان کے دیگر ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے جو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جب یہ صبح بریکنگ نیوز چل رہا تھا تو ہم اٹھ کے چلے گئے، میں اور میرا بیٹا تھا، 2 اور بندے ساتھ تھے، سیدھا گئے جینا والوں نے بولا نہیں ہے، وہاں ایک آدمی ملا تھا ایسی، تو اس نے بتایا تھا رات کو 4 بجے کچھ 4 لاشیں لے کے آئے تھے، یہ سارے ایک موبائل میں تھے، سارے ڈیٹ ہو چکے تھے، سارے ایکسپائر ہو چکے تھے۔ پولیس کی کہانی کے مطابق گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش ملیر میں ایک خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں بتایا، جس کی نشاندہی کے لیے پولیس انہیں لے کر شاہ لطیف ٹاؤن میں ایک مکان پر پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی اور دستی بم پھینکے۔ ملزمان کی فائرنگ سے پولیس کی کسٹڈی میں موجود تینوں ملزمان ہمدان عرف فرید، جلیل عرف فرید اور نیاز قادر عرف گنگ کو گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہو گئے، جبکہ ان کی ہتھکڑیاں پکڑے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل محمد یوسف اور کانسٹیبل راجہ جنید بھی زخمی ہوئے۔ پولیس کی کہانی کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک دہشت گرد بھی زخمی ہوا۔ ان چاروں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ چاروں راستے میں ہی چل بسے۔ شاہ لطیف ٹاؤن کا نام سن کر آپ کو پھر نقیب اللہ یاد آ گیا ہوگا۔ جی ہاں، نقیب اللہ کا انکاؤنٹر بھی راؤ انوار نے شاہ لطیف ٹاؤن میں ہی دکھایا تھا۔ لیکن شاہ لطیف ٹاؤن یہ تو ان کا اپنا پہلے جگہ ہے، نہ وہاں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی یہ چیز ہے، نہ وہ ہے۔ ہم گئے تھے وہاں، ان کا ساتھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کون سا بیوقوف ساتھی ہوئے گا، 2 مہینے سے یہ جو بند ہیں جیلوں میں، اور ساتھی 2 مہینے سے باہر ایک ویران جگہ پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے پکڑ یا مجھے مار، وہ تو پہلے دن میں بھاگ جائے گا۔ یہ کون سا اسٹوری یہ لوگ لگا رہے تھے، یہ تو فیک اسٹوری ہے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، نہ کوئی دہشت گرد تھا۔ بیٹا ہمدان پولیس مقابلے میں مارا گیا، لیکن یہاں سے محمد علی کا ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ مر جانے والے بیٹے کی لاش حاصل کرنا زندہ بیٹے کی رہائی سے زیادہ مشکل بن گیا تھا۔ حالانکہ پولیس آرڈر 1934 کے تحت مرنے والے کی لاش لواحقین کے حوالے کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمدان کے معاملے میں CTD نے چھیپا فاؤنڈیشن کو اس کی لاش لواحقین کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ محمد علی کے وکیل جبران ناصر ایڈوکیٹ نے شاہ لطیف ٹاؤن کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں لاش کی حوالگی کے لیے درخواست دائر کی، لیکن درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی کہ ملیر ڈسٹرکٹ میں CTD کے کیسز کی سماعت کرنے والی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے رجوع کیا جائے، اور جب اس عدالت سے رجوع کیا گیا تو وہاں سے بھی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی کہ عدالت کو لاش کی حوالگی کا حکم دینے کا اختیار نہیں ہے، حالانکہ لاشوں کے پوسٹ مارٹم کا حکم اسی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے دیا تھا۔
بیٹے کی لاش کے لیے محمد علی کبھی چھیپا، کبھی سی ٹی ڈی اور کبھی عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے، اور اس میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ 24 فروری کو جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی جانب سے درخواست مسترد کیے جانے پر محمد علی نے اپنے وکیل کے ہمراہ ایک بار پھر سی ٹی ڈی سے رابطہ کیا، اور اس روز گارڈن میں واقع سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن کے انسپیکٹر تصور امیر نے لاش حوالے کرنے کے لیے چھیپا کے نام ایک لیٹر جاری کر ہی دیا، لیکن اس سے پہلے چند شرطیں محمد علی کے سامنے رکھ دی گئیں۔ میرا بیٹے کا لاش لینے کے لیے میں گیا تھا تو نہیں چھوڑ رہے تھے، نہیں دے رہے تھے، بلکہ میں ملیر کورٹ پہ بھی گیا، وہاں بھی نہیں ہوا۔ پھر جو یہ میرا وکیل تھا، انہوں نے مداخلت کی، تو اس کے بعد ہمیں لاش دیا گیا، اور ہمیں بتایا گیا ہماری 4 شرطیں ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے آپ لاش کا بے حرمتی نہیں کریں گے۔ مطلب وہ کیسا؟ کہہ رہے تھے آپ اس کو روڈوں پہ نہیں رکھیں گے۔ تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا تھا پولیس کو کہ آپ 8 دن سے میرا بیٹے کے لاش کا بے حرمتی کر رہے ہیں، تو آپ آلریڈی بے حرمتی کر چکے ہیں، میں کیسا نہ کہوں۔ تو اس نے اپنا قلم پھینک کے بولا میں بالا افسران سے بات کرتا ہوں، اٹھ کے چلا گیا۔ باقی 3 جو ان کے شرط تھے وہ تو پتہ نہیں، وہ تو بتایا بھی نہیں، ویسے میرے اوپر غصہ نکال رہے تھے۔ پھر جا کے 10 منٹ کے بعد آیا، پھر اس نے لکھا۔ پھر میرے وکیل نے ان سے پوچھا کیا یہ لازمی ہے، یہ شرطیں جو ہوتے ہیں؟ بولا نہیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے، بس یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اپنے لیے لکھ رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن سے لاش کی حوالگی کے لیے لیٹر مل جانے کے بعد بھی محمد علی کو بیٹے کی لاش فوری نہیں مل سکی۔ وہ لاش لینے چھیپا کے سرد خانے پہنچے تو سی ٹی ڈی کا لیٹر یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ چھیپا کے معاملات دیکھنے والے سی ٹی ڈی کے افسر کا ہی اجازت نامہ ہوگا تو لاش حوالے کی جائے گی۔ لیکن اس موقع پر محمد علی کے وکیل کی مداخلت پر بالآخر چھیپا اہلکاروں نے لاش حوالے کر دی۔ دوسرا دن جب مجھے لاش ملا تو لے کے گئے تھے ہم یہ لیاری پہ نماز جنازہ کرنے کے لیے۔ وہاں تو ہمیں وہ ایس ایچ او وغیرہ آئے، بول رہے تھے نہیں ہم یہاں نہیں چھوڑیں گے، آپ یہ روڈ ہے، روڈ پہ تو نہیں ہوں گے۔ میں نے بولا یہاں تو کوئی آپ نے حال تو نہیں بنایا جنازہ کے لیے، سارے روڈوں پہ ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے ہم آپ کو 5 منٹ دیں گے۔ میں نے بولا یہ جو ان کی بہنیں ہیں، ماں دیدار کرنے کے لیے جو پبلک آئیں، کہتے ہیں ان کو سب کو لے کے جائیں قبرستان میں، وہاں ان کا دیدار کرائیں۔ یعنی لیڈیز کو میں لے کے جاؤں قبرستان میں اپنا بیٹے کا دیدار کراؤں، مجھ پہ تو یہ ظلم کر رہے تھے۔ جوان بیٹے کو منو مٹی تلے دفنانے کے بعد محمد علی نے انصاف تلاش کرنا شروع کر دیا، اور اس کی پہلی سیڑھی تھی ہمدان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، اور پولیس کی کہانی کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی میڈیکو لیگل رپورٹ۔ محمد علی نے پولیس سرجن، آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے دفاتر کے چکر لگانے شروع کر دیے اور درخواستیں دی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا، حالانکہ یہ اس کا قانونی حق تھا کہ وہ جان سکے کہ اس کے بیٹے کی موت کیسے ہوئی۔ محمد علی نے اپنے وکیل جبران ناصر کے ذریعے ہمدان کی جوڈیشل کسٹڈی میں موت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں بھی درخواست دائر کی، جس میں استدعا کی گئی کہ اس پولیس مقابلے کی قانون کے مطابق ایف آئی اے سے تحقیقات کرائی جائے، لیکن ہمدان کے پوسٹ مارٹم کا حکم دینے والے جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایک بار پھر یہ درخواست دائرہ اختیار سے باہر قرار دے کر مسترد کر دی۔ محمد علی نے اس سب کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی، جس میں کہا گیا کہ اس کا بیٹا بے گناہ تھا، اسے 29 دسمبر 2025 کو اغوا کیا گیا اور پھر اسے جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کے بعد ایک جھوٹے پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا، جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اسے جن دیگر 2 افراد کے ساتھ مقدمات میں ملوث کیا گیا وہ انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور یہ بات ریمانڈ کے دوران اس نے ازداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج کو بتائی بھی تھی۔ میرا بیٹا ایک بے گناہ تھا، ان کو جو باقی 3 ہلاک مارے گئے ہیں جعلی فیک کاؤنٹر پہ، تو میرا بیٹا آلریڈی آپ لوگ کو کہہ چکا تھا کہ اے ٹی سی کورٹ میں جج کے سامنے میں ان کو جانتا نہیں ہوں، نہ میرا ان سے کوئی تعلقات ہے۔ تو میرے بیٹے کو اس پہ لے کے گئے، پتہ نہیں وہ واقعی دہشت گرد تھے یا نہیں تھے، لیکن میرا بیٹا
दहशत गर्द नहीं था। मोहम्मद अली के वकील जिब्रान नासिर ही नकीबुल्लाह की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत के मुकदमे में भी वकील थे और जिब्रान नासिर ने आईनी दरख्वास्त में नकीबुल्लाह का भी जिक्र किया है। जिब्रान नासिर ने 2011 से 2018 के दरमियान मलीर में होने वाले पुलिस मुकाबलों का जिक्र करते हुए कहा है कि नकीबुल्लाह की पुलिस मुकाबले में हलाकत तक 2011 से 2018 तक मलीर में 400 अफराद को जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया गया। जिब्रान नासिर ने हमदान की पुलिस तहवील में हलाकत की तहकीकात कानून के मुताबिक FIA से कराने के लिए डायरेक्टर FIA और नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी दरख्वास्तें दी, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई जवाब नहीं आया। कहते हैं इंसाफ में ताखिर इंसाफ का कत्ल है। हमदान के केस में इंसाफ का कत्ल हुआ है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के स्टेज पर अब किसी हद तक इंसाफ की उम्मीद नजर आ रही है। जिब्रान नासिर के तवस्सुस से सिंध हाई कोर्ट में दायर हमदान के वालिद मोहम्मद अली की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने इस पुलिस मुकाबले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म में क्या कहा गया है, ये जिब्रान नासिर की जुबानी सुन लेते हैं। इनका बेटा पुलिस कस्टडी के अंदर कत्ल हुआ है 17 फरवरी को एक इनकाउंटर के दौरान। वो ऑलरेडी हथकड़ियों में था, वो ऑलरेडी पुलिस की ज़ेर हिरासत था। उसकी गिरफ्तारी पे भी पुलिस ने आगाह नहीं किया था। इनको एक हफ्ज़े भेजा की पटिशन लगानी पड़ी थी हाईकोर्ट में, जिसके बाद इनको पता चला था कि इनका बेटा दरअसल है कहाँ। हमारे बार बार एक कहानी सुनाई जाती है कि जी बंदा हमारी कस्टडी में था। खासतौर पे पंजाब में आजकल कहानी बहुत आ रही है कि इसको इसके साथी छुड़ाने आए थे या इसके साथी पुलिस पे हमलावर हुए थे। पुलिस वाले को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर जो आपकी कस्टडी में था वो इनकाउंटर में मारा गया। आपने सुना सैकड़ों लोग जो हैं पिछले कुछ महीनों में पंजाब में मार दिए हैं और अब ये वारदातें सिंध के अंदर भी बहुत ज्यादा आम हो गई हैं। हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की, जो कानून है कस्टोडियल डेथ के हवाले से, उसके अंदर ना सिर्फ FIA ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी है मगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी मैंडेटरी है। हमने पिटीशन लगाई थी जिसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने अहकामात दिए हैं। DIG स्पेशल ब्रांच को ये इन्वेस्टिगेशन दी, इंक्वायरी दी गई है और कहा गया है कि जितने भी पुलिस पार्टी वाले इनकाउंटर के वक्त मौजूद थे इनमें से किसी को भी एक्टिव पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। और साथ में इस बात पे भी जोर दिया है कि IG साहब जो हैं वो SOPs तैयार करें ताकि जो इन कस्टडी आपके लोग हैं, खासतौर पर जिनको आप एलेज करते हैं कि जी ये तो कोई बड़े हार्डकोर किस्म के हाई प्रोफाइल टेररिस्ट थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं। कब तक ये कहानी सुनाई जाएगी कि जी इनके साथी आए और पुलिस वालों को छोड़ के इस दहशतगर्द को मार के, मुबैना दहशतगर्द को मार के चले गए और एक रिमांड बना दिया गया है। और कोर्ट ने बोला कि कौन फिर गिरफ्तारी कल को देना चाहेगा अगर ये रिमांड और कस्टोडियल डेथ एक मजाक बन जाएगा। DIG स्पेशल ब्रांच की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी से शायद ये पता चल जाए कि 23 साला हमदान का कसूर क्या था, उसे अगवा करके क्यों जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। लेकिन एक बाप को उसका बेटा फिर भी नहीं मिल सकेगा। मोहम्मद अली को इंसाफ चाहिए और वो आज भी इसका मुतालबा करते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए कि मुझ पे रहम करें और इंसाफ करें। जिस अफसर ने इनको काउंटर पे मारा उनको सज़ा दें। जिस पुलिस अफसर ने ये अपने लिए प्रमोशन के लिए, अपना तरक्की के लिए, अपना नाहिली छुपाने के लिए मेरे बेटे का मर्डर किया है या जाली मुकाबले में मारा गया, मैं चाहता हूँ उनको सज़ा मिले, उनको सज़ा मिले एक बेगुनाह को। ना कोई चूहा को आज तक मारा, ना किसी बिल्ली को मारा, ना किसी से झगड़ा लड़ाई किया, कुछ भी नहीं किया। अभी मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा ज़बान लटक रहा है क्योंकि अपने बेटे की याद में। उनके नाखूनों पे अभी भी मेरे पास ये फ़ोटो वगैरह हैं, सारे ज़ख्म हैं। मुझे तो अंदेशा है कि ये टार्चर कर कर के इनका इंतकाल हुआ तो बाद में इनको लेके गए काउंटर पे। मैं तो यही शक कर रहा था। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जो पुलिस अफसरों ने जिसने ये काम किया उसको सज़ा होना चाहिए। हमदान के केस में पुलिस की कहानी को अगर दुरुस्त मान भी लिया जाए कि वो दहशतगर्दों का साथी था, तो गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश करके कानून के मुताबिक उसे करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सकती थी। मामला अदालत कत्ल कराची में हो या पंजाब में, उनसे वक्ती तौर पर तो क्राइम के ग्राफ को नीचे लाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये माशरे की तबाही का सबब बनते हैं। इसका सीधा और आसान हल पुलिस के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को बेहतर बनाना है ताकि मुल्जिमान को सज़ाएं अदालतों से मिल सकें, ना कि पुलिस खुद इंसाफ करने लग जाए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।